اور یہ بتائیے کہ آپ نے ایک مدارس کے طالب علموں کے لیے ایک آگے پہل کی، جس پر ملک کی سطح پر جو مسلم آرگنیزیشن ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء، وہ لوگوں نے بھی آپ کو سپورٹ دیا کہ آپ لوگوں نے اچھا کام کیا کہ مدارس کے نوجوانوں کو یہاں پر انسٹیٹیوٹ میں لا کے ایک ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدارس کے بچے بھی عصری تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟ جی یقیناً، دینی تعلیم عصری تعلیم الگ نہیں تھی، اور آج سے 300 سال پہلے تک، 200 سال پہلے تک ایک ہی چھت کے نیچے دینی عصری تعلیم کا مکس اپ ہوا کرتا تھا. اور جب تک ایسا ہوا کرتا تھا تو انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور تھا. وہ اس وقت کے بہترین عالم دین، بہترین آرکیٹیکٹ ہوا کرتے تھے، بہترین تاجر ہوتے تھے، انجینئر ہوا کرتے تھے، کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، سائنٹسٹ ہوتے تھے، طبیب ہوا کرتے تھے، بہترین ڈاکٹر ہوا کرتے تھے. عالم دین، حفاظ دونوں اس میں مہارت رکھتے تھے. دینی تعلیم الگ، عصری تعلیم الگ یہ نہیں ہے. جب سے یہ ہوا ہے یقیناً نقصان ہوا ہے. پھر سے دینی عصری تعلیم کے ایک حسین امتزاج کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم گزشتہ 34 سال سے کام کر رہے ہیں. اور اب سیدھے مدرسے کے فارغ حفاظ جو بالکل عصری تعلیم سے نابلد ہیں، ان کو لے کر ایک پروگرام بنایا ہے حفظ القرآن پلس، جو اب الحمدللہ ملک بھر میں عام ہو رہا ہے. اور ہم ناظرین سے خواہش کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ حفاظ تک یہ بات پہنچائیں، ملک کے ہر حافظ تک پہنچائیں کہ آپ حافظ ہیں، کچھ نہیں پڑھے ہیں کسی وجہ سے، تو ان کے لیے مواقع ہیں. پھر سے اب وہ ہمارا ایک خصوصی شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. وہاں پر ان کی ریاضی اور زبانیں، میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کر کے ان کی عمر کے حساب سے 11th میں، 9th میں یا 10th میں بٹھا کر 1 سال 1.5 سال کے اندر NIOS سے 10th پاس کرا کر ان کو 11th 12th کرا کر گریجویشن میں ایڈمیشن کے قابل بنا رہے ہیں. اس سال کا ہمارا شاہین کا ٹاپر حافظ علی اقبال 680 مارکس لے کر آج ماشاءاللہ بھوپال ایمس میں پڑھ رہا ہے. اور اس سال 12 سے زائد حفاظ، ایسے ہی حفاظ جو کبھی عصری تعلیم سے جڑے نہیں تھے، کبھی اسکول نہیں گئے تھے، وہ میڈیکل کورسز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. ایک ماحول بن رہا ہے. حفظ القرآن پلس کے 30 سے زائد مراکز اب چل رہے ہیں، اور مزید 150 ایسے مراکز کی ضرورت ہے. ایسے مراکز شروع کرنے والے خواہش مند حضرات بھی ہم سے ربط پیدا کریں. ہمارے طریقہ کار کو دیکھنے کے لیے جو کوئی بھی لوگ، خاص طور پہ بہار، UP، ویسٹ بنگال وغیرہ سے جو آنا چاہتے ہیں، ان کو ہم مدعو کریں گے وہ آئیں، ہمارے پاس دیکھیں، وہ ہمارے مہمان رہیں گے. اس سسٹم کو دیکھیں اور اپنے اپنے مقام پہ یہ شروع کریں. ڈراپ آؤٹ کے لیے بھی خصوصی کوشش ہو سکتی ہے، یہ AICU کے ذریعے، ان کا بھی خیال رکھیں. جو آج سمٹ رکھا گیا ہے، کہ اس تعلق سے بتائیے کہ جو مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ان انڈیا اینڈ چیلنجز اینڈ اپارچونٹی، اس تعلق سے کچھ بتائیے کیوں رکھا گیا ہے؟ الحمدللہ یہی کہ حفظ القرآن پلس اور دینی عصری تعلیم کے امتزاج اور موجودہ مدارس کے چیلنجز کو سمجھنا اور اس کے لیے راستے نکالنا اور اس کو عام کرنا. اور بڑا بڑا انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے دینی مدارس میں، ماشاءاللہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. اس کا پورا کا پورا استعمال ہونا چاہیے اس کا. بھلے بہترین ہاسٹل ہی کیوں نہ ہو، بڑی بلڈنگ خالی ہے تو ہاسٹل رکھیں اور بچوں کی نگرانی کریں، ان کو ایک ماحول دیں، ان کی دینی تربیت کریں، ان کو ضروری دینی تعلیم سے واقف کرائیں. اس طرح سے جو ہے مدارس کے بڑی بڑی عمارتوں کا استعمال ہو سکتا ہے. ریسیڈنشل اسکول شروع ہو سکتے ہیں. یقیناً دینی ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں عصری تعلیم ایک نعمت ہوگی اس نسل کے لیے جو آج ڈسٹریکشن کا شکار ہے، ایک نعمت ہوگی. اس طرف توجہ دی جا سکتی ہے. اور حافظوں کو عصری تعلیم سے جوڑنے کا AICU کا فارمولہ اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے فرمایا کہ عالمیت کے لیے بچے کا 10th پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے. اس کو عملاً کام ہو، یہ بڑی اچھی سوچ ہے، اچھا فیصلہ ہے. اس کو ہر مدرسہ جو ہے اس کو اپنائیں اور اسٹرگل کریں، کوشش کریں، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جو بھی کچھ بھی رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، آئیں ہمارے پاس، دیکھیں سسٹم کو. ہم پورے ملک بھر کے ایسے مدارس جو عصری تعلیم سے جوڑنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ حفظ القرآن پلس اور AICU اپنے مقام پہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں.